اور جو ہے نماز پڑھیں اور فوراً پڑھنے کے بعد 5-7 منٹ میں مسجد بند کر دیں، اور مسجد کے اندر جو شطرنجیاں ہیں وہ نکال دیں، فرش پہ نماز پڑھیں، اور مسجد کے ٹوپیاں استعمال نہ کریں، اور خصوصاً جو ضعیف ہیں۔ ناظرین السلام علیکم، IND ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات۔ جمیعت العلماء محمود مدنی گروپ کے ریاستی صدر حافظ شبیر احمد سابق MLC نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ نماز کی پابندی کریں، لیکن مساجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے بجائے گھروں پر ہی ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ضعیف العمر لوگوں اور بچوں کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ مساجد میں نماز ادا کرنا چاہتے ہیں وہ بعد ادائیگی فرض نماز مساجد سے نکل جائیں اور سنت و نافل گھروں میں ہی ادا کریں۔ مساجد کے خالین کو بھی ہٹا لیا جائے اور فرش پر ہی نماز ادا کی جائے۔ مساجد میں رکھی گئی ٹوپیوں کے استعمال سے گریز کیا جائے۔ شبیر احمد نے کہا کہ کرونا وائرس کو لائٹ نہ لیں بلکہ حد درجہ احتیاط برتی جانی چاہیے تاکہ اس مرض پر جلد سے جلد قابو پایا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمانوں سے اور خصوصاً ائمہ کرام اور جو ہے مسجد کمیٹیوں سے آندھرا پردیش، تلنگانہ، رائلسیما کے جو حضرات جو کمیٹیوں کے یا امام ہیں یا کمیٹیوں کے ذمہ دار ہیں، ان تمام سے گزارش ہے کہ وہ جو کرونا وائرس آیا ہوا ہے اور حکومت ہند اور ریاستی حکومتوں نے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کچھ قانون جو بچنے کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے اس کی پابندی کرتے ہوئے میں تمام مساجدوں کے ائمہ سے اور مؤذنین سے گزارش کروں گا اور کمیٹی کے احباب سے گزارش کروں گا کہ وہ مسجد کے اندر ہر فرض نماز کے 5 یا 7 منٹ پہلے اذان دیں، اس کے بعد فوراً جو ہے فرض نماز پڑھیں، اور فرض نماز بھی وہاں جو قریب گھر ہیں، بالکل مسجد سے لگے ہوئے گھر ہیں، وہ لوگ آ کے پڑھیں اور جو ہے نماز پڑھیں، اور فوراً پڑھنے کے بعد 5-7 منٹ میں مسجد بند کر دیں، اور مسجد کے اندر جو شطرنجیاں ہیں وہ نکال دیں، فرش پہ نماز پڑھیں، اور مسجد کے ٹوپیاں استعمال نہ کریں، اور خصوصاً جو ضعیف ہیں یا بیمار ہیں، 60 سال سے زیادہ عمر والے ہیں اور بچے ہیں، وہ مسجد میں آنے سے جو ہے مسجد میں آنے کے بجائے گھروں میں پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ نماز گھروں میں پڑھ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ ہمارے اکابرین علماء نے یہ کیا ہے کہ مسجد میں بھی جو ہے ثواب جو ہے گھر میں پڑھنے سے بھی وہی ثواب ملے گا۔ اگر بچے بڑے ہوں اور جو ہے نا ضعیف لوگ 2-4 ہوں تو جماعت گھر میں بنا کے مسجد کے بجائے گھر میں جو ہے جماعت بنا کے نماز پڑھ لے۔ اور یہ جو ہے ابھی ہمارے جو ہے ساؤتھ کے ایک بڑا مدرسہ جامعہ نظامیہ میں کے اندر تمام علماء جو مختلف مسلکوں کے علماء تھے، سب نے مل کے تصفیہ کیا ہے مسجد کو لاک نہ کیا جائے، جو قریب کے لوگ ہیں وہ نماز پڑھیں، اذان دیں اور نماز پڑھیں۔ اور اسی طرح جو ہے دارالعلوم دیوبند نے بھی فتویٰ دیا ہے، دارالعلوم دیوبند نے بھی اپیل کی ہے، اسی طریقے سے ہے جو مسجد بند نہ کیا جائے بلکہ قریب کے لوگ نماز پڑھ لیں، مؤذن ہے وہاں کے ملازمین ہیں وہ پڑھ لیں۔ اور اسی طرح جو ہے نا جمیعت علماء ہند نے بھی جو ہے یہ جو ہے نا گائیڈ لائن دیا ہے، اسی طرح عمل کریں۔ اور مولانا رابع صاحب جو پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں، انہوں نے بھی یہی چیز کہا ہے کہ مسجد بند نہ کریں، قریب میں جو لوگ ہیں وہ نماز پڑھیں اور فوراً جو ہے فرض پڑھیں اور نکل جائیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو چیز جیسا جمعے کے دن ہے، جمعے کے دن جو ہے وہاں جمعے کے دن جو ہے مسجد میں آئیں اور بچوں کو نہ لائیں، ضعیف لوگ نہ آئیں، بلکہ جو ہے جو ماسک پہن کے جو مسجد میں جمعے کے دن آئیں، اور جو چھوٹے بچوں کو ہرگز نہ لائیں، اور مسجد کے دروازے پر صابن اور پانی کا بندوبست کریں، جو لوگ ہاتھ دھو کے صابن سے ہاتھ دھو کے جو ہے مسجد کے اندر داخل ہوں، اور جو ہے سب سے بڑی بات ہے اس کا انتظام کیا جائے، اور خطبہ زیادہ سے زیادہ کم سے کم
جو ہے اس میں دیا جائے اور فرض نماز پڑھیں، اردو تقریر نہ کریں، فرض نماز پڑھیں اور فرض نماز پڑھ کے فوراً جو ہے مسجد سے جو چلے جائیں اور گھروں میں نفل اور سنتیں جو پڑھنی ہے وہ پڑھیں، نہ مسجد کے اندر کوئی چیز پڑھی جائے، نہ کتابیں، نہ درس وغیرہ کوئی چیز کا اہتمام نہ کریں چند دن تک، کیونکہ حالات اس طرح ہیں اور جو ہے نا حالات کی وجہ سے گورنمنٹ آف انڈیا ہو یا اسٹیٹ گورنمنٹ ہو یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو جو ہم کو بچنے کے لیے کہہ رہی ہے، تو بس اس کے لیے جو ہے نا چند دن جو چیزوں کو روکیں اور وہ چیزیں عمل کریں۔ اور ایک گزارش ہے وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب کو اور ان کے جو ہے نا ڈائریکٹروں سے میری اپیل ہے کہ وہ درگاہوں کے پاس بھی اس طریقے کا انتظام کریں، کم سے کم لوگ جائیں اور درگاہوں کے پاس بھی انتظام کریں، اس طرح کریں کہ بھائی جو لوگ زیادہ سے زیادہ نہ جمع ہوں۔ یہ بھی لوگ اگر جو ہے نا چیئرمین ہے جو ہے نا ان کے ڈائریکٹر ہے، یہ اس طریقے سے پابندی وہ لوگ بھی لگائیں تو وہاں پر بھی جو ہے یہ جو کرونا بیماری ہے اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ابنائے وطن میں بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی ہے نا ان کے بھی جو ہے عبادت خانے ہیں، وہ لوگ بھی جو ہے نا اس طرح سے اعلان کریں کہ بھائی کم سے کم لوگ آئیں اور وقت پہ آ کے فوراً نکل جائیں۔ یہی میری گزارش ہے، یہی میری جو ہے نا آپ لوگوں سے جو ہے نا عرض کرنی تھی، اور کیونکہ میں ایک جمعیت علماء کا خادم ہوں اس لیے آپ لوگوں کے سامنے میں نے بات عرض کیا۔ غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل، جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ گردے فیل ہو چکے ہوں، ڈائلیسس کروا رہے ہوں، یاد رکھیے ڈائلیسس کوئی علاج نہیں، اس سے 1% بھی گردے ریکور نہیں ہوتے۔ ہاں، ڈائلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے، لیکن ہمارے ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں۔ گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں، گردے کی پتھری ہو، کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو، یا پائلز یعنی بواسیر، چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم، بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر، غازی کڈنی سینٹر، DLRL مین روڈ اپوزٹ وکاس ہائی اسکول، چندرائن گٹا، حیدرآباد۔ سیل 9966930824 یا 9391326261۔